الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے ایک آیت مقدسہ اور اسی طریقے سے سورہ حجرات کی ایک آیت کا آپ کے سامنے حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی بادشاہ ہے، وہی ہر ایک کو جس کو چاہیں دنیا کے اندر بادشاہ بنا دے، جس سے چاہیں دنیا کے اندر بادشاہ چھین لے، اور اللہ جسے چاہے اس کو عزت دے دے، اللہ جسے چاہے اسے ذلیل کر دے. اور یہ ساری کی ساری چیز، یہ تمام تر چیزوں کا اختیار، تمام تر چیزوں کا کنٹرول اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے. تو اسی کے روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک گزارشات عرض کرنی ہے کہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دوسروں کی عزت کو مجروح نہ کیا جائے، دوسروں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، دوسروں کی عزت مجروح نہ ہو، دوسرے کو ہم ذلیل نہ کریں. دنیا کے اندر اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری تو عزت ہو. نچلے سے نچلے درجے کا آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لیکن اس کے دل کے اندر یہ چیز بہت کم آتی ہے لوگوں کے اندر، یار میری عزت تو ہو لیکن ساتھ ساتھ میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت ہونی چاہیے. جب دنیا کے اندر ہر ایک بندے کا دل چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے بڑا سمجھے، مجھے کوئی مقام اور مرتبہ دے، مجھے لوگ اچھا سمجھے، تو جب آپ کی یہ چاہت ہے تو سامنے والے کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے. آپ اگر اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنا ایک مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، تو دوسروں کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا. دوسروں کی عزت کا خیال کرنا وہ کس طرح ہوگا، وہ آدمی کو عزت کیسے مل سکتی ہے، اس کے کئی ایک اسباب لکھے ہیں علماء نے کہ 4 اسباب کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان 4 اسباب پر عمل پیرا ہو، ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، تو انسان کو خود بخود عزت ملے گی. نمبر 1 کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے. غلطیاں ہو جائیں، آپ سے بھی غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، دوسرے سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دو. معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے تو اللہ کریم آپ کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیں گے.
معافی مانگنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، معافی مانگنے سے آدمی بہت بڑا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر کے اندر۔ اللہ کی نظر کے اندر وہی بندہ بڑا ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر معافی کا ایک جذبہ ہو، ایک اس کے اندر درد ہو، گڑن ہو کہ نہیں یار میں نے غلطی کی، چلو معافی مانگ لیتا ہوں، بڑا ہوں چھوٹے سے معافی مانگ لیتا ہوں، چھوٹا ہوں بڑے سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ پھر اس چیز کو وہ نہیں دیکھا کرتا یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ علم میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ جب آدمی کے دل کے اندر خوف خدا ہو، جب آدمی کے دل کے اندر محبت رسول ہو، جب آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی احکامات کے سامنے زندگی گزارنا ہو، تو اس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حقیقت میں اس میں میری ہی عزت ہے، اگر میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، اس سے میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں جس سے میں معافی مانگ رہا ہوں شاید اس کے نظر کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ آ جائے دیکھا میرے سامنے جھک گیا، کوئی بات نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کریم کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ میری نظر کے اندر بہت بڑا ہو گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ کون ہے مکرم، معزز، عزت والا؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو۔ بندہ سامنے والے سے اسی وقت معافی مانگتا ہے جب خوف خدا دل کے اندر کہ نہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ مجھ سے خفا ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بندہ اگر ناراض ہو گیا اللہ کریم کے پاس اس کی ناراضی جائے گی تو اللہ کریم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، معافی مانگ لیتا ہے۔ اس پر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا واقعہ ہے۔ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا، حضرت کو برا بھلا کہتا رہا، گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، لان تان کرتا رہا۔ حضرت پورے راستے سنتے ہوئے یہاں تک کہ حضرت کا گھر آ گیا۔ اس نوجوان سے کہا کہ بھائی اور اگر آپ کو کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو، میرا گھر آ چکا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں تو کب سے آپ سے کہتے ہوا آ رہا ہوں، آپ کو سناتے ہوا آ رہا ہوں، گالیاں دیتا ہوا، لان تان کرتا ہوا آ رہا ہوں، آپ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کہ نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں، نہیں آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے تو کوئی بات نہیں آپ کہہ لیں۔ اس نے کہا حضرت مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، وہی صبر کرنا، وہی اور حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھائی آپ نے جو کچھ کہا کوئی بات نہیں، نے معاف کر دیا۔ یہ الفاظ جب کہے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے دل کی کائے پلٹ گئی، رونے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ میں آج کے بعد کسی امام کو، کسی اللہ والے کو تنگ نہیں۔ آپ دیکھیں معافی کس نے مانگی؟ جس کو سنایا جا رہا ہے وہی معافی مانگ رہا ہے الٹا۔ پھر ان کے معافی مانگنے پر اس بندے نے خود نے بھی معافی مانگ لی۔ تو پہلی چیز عزت ملنے کی کیا ہے بھائی؟ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کریں۔ کوئی بھی کچھ بھی حرکت کر لے، کوئی آپ کو ناراض کر لے، کچھ بھی معاملات ہے، معافی مانگ لو، مجھے معاف کرو، اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، آپ کی عزت کے اندر اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عزت ملنے کا دوسری وجہ اور دوسرا سبب کہ مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں نا، بات کرنے والا مخاطب ہوتا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے وہ مخاطب ہوتا ہے۔ جو مخاطب ہے ہمارا جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس سے اچھے لقب سے پکارا جائے، اچھے نام سے پکارا جائے، اس کا نام نہ بگاڑا جائے، اس کی ہمارے جیسے بازاری اردو میں کہا جاتا ہے چڑ نہ نکالی جائے، اس کا کوئی عیب فعل نہ نکالا جائے، اس کا وہ لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے اس کو چڑ ہوتی ہے، جس سے وہ بیچارہ تڑپتا ہے، جس سے وہ جلتا ہے۔ پیار محبت سے اس کا نام لیا جائے، اچھے لقب سے پکارا جائے۔ اگر اس طرح ہم پکاریں گے، آپ یقین کیجئے اگر کوئی بندہ کسی سے آپ سے بات کرتا ہے، آپ کر بات کرتا ہے، تو تا سے بات نہیں کرتا، اس میں اس سامنے والے کی عزت نہیں ہو رہی، آپ کی خود کی عزت ہو رہی ہے۔ آپ کے اندر کی تربیت بتا رہی ہے کہ آپ کی تربیت بہت بہترین ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ سامنے والا چھوٹا ہے اس کے باوجود آپ کر کے بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا کریں کہ یار میں سامنے والے سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کی عزت ہو رہی ہے، اس میں در حقیقت آپ کی عزت چھپی ہوئی ہے کہ آپ کی تربیت نظر آ رہی ہوتی ہے الفاظ کے اندر سے۔ تو لہذا سامنے والے کو بڑے پیار سے، محبت سے اس کا پیارا نام لیا جائے۔ اسی طریقے سے لقب کوئی ہو، اچھا لقب ہونا چاہیے، اس کا برے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔
ایسے الفاظ نہ کہ اس کا دل ٹوٹتا چلا جائے، وہاں کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتا چلا جائے۔ تو تیسرے نمبر پر فرمائے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ نے اگر مال سے نوازے، سخاوت ہونی چاہیے۔ سخاوت سے بندہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کے قریب بھی ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے قریب تو ہوتا ہی ہے، انسانیت کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بڑے بڑے ویلفیئر وغیرہ چلاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں، ان کے قریب غیر مسلم بھی ہو جاتے ہیں، ان کے قریب آتے آتے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ کہ نہیں ہمیں کلمہ پڑھا دو یار، ایسے اسلام ہے کیا؟ اسلام سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی حقوق ادا کرتے ہیں مسلمان۔ سخاوت یہ جذبہ ایسا ہے، یہ ایسا بہترین وہ ہے معاملہ کہ جس کو اللہ نے کچھ بھی نوازے اپنے اعتبار سے سخاوت کرنا چاہیے، کبھی بخل نہ دکھائے۔ کنجوسی، بخل کنجوسی جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے مال کو بھی کم کر دیتی ہے، ساتھ ساتھ میں لوگوں کی محبت بھی کم کر دیتی ہے۔ ہمیشہ جب بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے کسی کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بہت خوش ہوتے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں نیت بھی آدمی کے دل کی یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بندہ میرے قریب ہو جائے۔ قریب ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے پیسے نہ بڑھوں، یہ میرے قریب اس لیے ہو جائے کہ یہ ایسا ہو جائے نمازی بن جائے، یہ ایسا ہو جائے قرآن کا قاری بن جائے، یہ ایسا ہو جائے کہ حلال کمانے والا بن جائے، یہ ایسا ہو جائے کہ حرام سے بچ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتے ہیں۔ جب نوازتے ہیں تو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، پھر سے پوچھتے ہیں بھئی کیا گورے تیرے پاس، کیا چیزیں تیرے پاس، اللہ کیسے دیتے تجھے مال، اللہ کیوں نوازتے تجھے؟ تو پھر اس لوگوں کے استفسار پر اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی اللہ مجھے اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ مجھے اگر 100 روپے دیتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ کے اندر 50 روپے خرچ کرتا ہوں، اس کی سخاوت کرتا ہوں۔ لوگوں کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں یار سخاوت کے واقعی بڑے فوائد اور بڑے فضائل ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ آخری سبب اور آخری وجہ جو ہے عزت آدمی کی جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسروں کی عزت کا خیال کیا جائے۔ دوسروں کی عزت، جو انسان دوسروں کی عزت ہوتی ہے نا بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ ہر چیز اب دیکھا جائے اگر کتابوں کا مطالعہ ہے، عزت اللہ رب العالمین کے نظر میں بہت زیادہ ہوئی۔ عزت نفس جو ہوتی ہے نا، غالباً حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بندے دل توڑنا جو ہے نا، کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنا، تب بیت اللہ جو میرا گھر ہے اس کی جو چادر ہے اس کے پردے کو پھاڑ دینا، اس چادر کو پھاڑ دینا کم ہے بندے کے دل توڑنا مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگو، عزت نفس، کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنا۔ ہمارے ہاں کھانے ہضم نہیں ہوتے جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی لعن طعن نہ کریں، عیب فیل کو ظاہر نہ کریں، اس وقت تک ہمارے کھانے ہضم نہیں ہوتے۔ گپ شپ لگاتے ہم ان چیزوں کے اندر، عزت نفس کے ساتھ نہیں کھیلا جائے۔ آدمی کی عزت اسی وقت ہوگی جب دوسرے کی عزت نفس کا آپ خیال رکھیں گے۔ اس پہ آپ کو میں چند ایک واقعات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے مہینے تک اللہ کے رسول کے روزے کے باہر ساتھ بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ میں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جالندھر کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد جو ایک شخص تھا ان کا مخالف تھا، حضرت سیاست کی جماعت کے اندر تھے، جمعیت علماء ہند کے اندر حضرت بڑے صدر تھے وہاں کے۔ ظاہر ہے کہ مخالفین جو ہوتے ہیں ان سے اختلاف ہوتا ہے، ان کے مخالف جو تھا وہ شمس الحق تھا، وہ اسٹیشن پہ اترنے کے بعد حضرت کو اترتے کے ساتھ ہی زوردار چماٹ مارا سب کے سامنے۔ حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے، پورا مجمع دیکھ رہا تھا۔ یہ بات حضرت اسی طرح اپنے جہاں جانا تھا منزل تک وہاں چلے گئے۔ یہ بات پہنچی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے دوست تھے، بہت پیارے دوست تھے، علامہ عظامی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان تک پہنچے کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو فلاں شخص نے اس طرح یہ چماٹ وصیب کیا۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ پر امید ہے کہ ایک شخص کی نا
لاش نہیں ملے گی اور زمین اس کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ عالم دین کے اوپر حملہ کیا ہے، عالم دین کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اس نے، اور اتنے بڑے عالم کے جن کا نام پورا پاک و ہند کے اندر ہے، جو اللہ کے رسول کی حدیث کو ان کے روزے کے بعد بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ کا ایک وقت ہوا، اس وقت کے بعد خبر آئی کہ اس بندے کا قتل ہو گیا، لیکن پتہ نہیں ہے کہاں، لاش نہیں مل سکی اس کی۔ اللہ کریم دیکھو اس کا کیا بدلہ دیا، خاموشی کا، کسی نے کسی کی عزت مجھو کی، اللہ کریم نے دیکھو کیسا بدلہ نکلا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے پاس آ کے اپنا واقعہ بتانے لگا، رو رو کر بتا رہا تھا کہ بھئی ایسے سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسٹیشن سے نیچے اترے، وہ میرے سیاسی مخالف تھے اور ہم جیت گئے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے اعتبار سے ان کے ووٹ ذرا کم تھے، وہ ہار گئے تھے، تو ان کو چڑھانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے میں ان کے سامنے رقص کرنے لگا۔ وہ جب اسٹیشن پہ اترے نا، وہاں ریل گاڑی کے اسٹیشن پہ وہاں اترنے کے بعد میں رقص کرنے لگا۔ رقص کیسے کرنے لگا؟ بےہودگی کے ساتھ، برہنہ ہو کر کپڑے اتار لیے میں نے، لوگوں کے سامنے رقص کر رہا ہوں کہ حضرت کو اتنی حیا ہو رہی، کبھی سر نیچے کر رہے ہیں، کبھی اوپر کر رہے ہیں، کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے ظالم، کہ حضرت روتے رہے نیچے دیکھتے، اللہ مجھے میری حفاظت فرمائیے، کیا کر رہا ہے، کتنا مجھے ذلیل کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، کیا کر رہی ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نا یار، یہ جو اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے بہت گندا ہوتا ہے، حکومت کا جو نشہ ہوتا ہے بہت خراب ہوتا ہے، اس میں آگے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں جن کے اندر علم نہ ہو دین کا۔ تو وہ اس طرح کرنے لگا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا، پھر ہوا یہ کہ وہ تو چلے گئے اپنے منزل مقصود تک، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر سکھوں کا زمانہ آ گیا، حالات بدل گئے کہ میرے گھر کے اوپر حملہ آور ہوا سکھوں کا۔ سکھوں نے مجھے پکڑ لیا ایک ستون کے ساتھ باندھنے کے بعد، کہ میری بیٹیوں کو اور میری بہوؤں کو سب کو ننگا کیا، کرنے کے بعد مجھے کہا دیکھو ان کو، چل ناچو ان کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے ناچو، ناچ کرو ان کے سامنے، رقص کرو۔ کیا میں اوپر نہیں دیکھ سک رہا تھا؟ جب اوپر نہیں دیکھتا تو یہ نوکیلی چیز میرے آنکھوں میں مارتے، دیکھو ان کو۔ مجھے اتنا کہا کہ وہ شرم آئی، کیا ہو رہی ہے، کیا کہیں بھی میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی، کہ پھر مجھے وہ زمانہ یاد آیا، ہاں یہ اس چیز کا بدلہ مل رہا ہے کہ میں نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو مجروح کیا تھا۔ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، بہت عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ حقیقت بات یہ کہ ایسے ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ اللہ کبھی کبھار ان واقعات کو اسی لیے نمودار فرماتے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، کہ کسی کے ساتھ یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شاہ عالم ثانی، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کے ایک بہت بڑے محسن تھے، ان کے بیٹے تھے ضابطہ خان، پھر ان کے بیٹے تھے غلام قادر، یعنی جو ان کے ساتھ احسان کرنے والے شخص تھے نا شاہ عالم ثانی کے ساتھ جو بادشاہ، ان کے پوتے تھے غلام قادر۔ ان سے ان کا کوئی اختلاف ہو گیا سیاسی طور پر، جب اختلاف ہوا تو انہوں نے ان کو سزا کیا دی، ان کو زنانہ کپڑے پہنا دیے، عورتوں کے کپڑے پہنانے کے بعد پورے بازار کے اندر گھمایا، عزت نفس پر حملہ کیا۔ بہت وہ بیچارے اپنے اس کو محسوس کر رہے تھے کہ بے عزتی ہو رہی ہے، کہ اگر اختلاف ہوا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مجھے ذلیل کرے۔ پھر کچھ حالات بدلے تو اس کا اقتدار ختم ہوا، غلام قادر جو اس کے اندر آ گیا اقتدار کے اندر۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے اس کے ساتھ بھی وہی حرکت کی کہ اس کو بھی زنانے کپڑے پہنا کر پورے بازار میں گھمایا، اور ان کی گھر کے افراد جتنے بھی تھے، بیوی بچے بیٹیاں، ان سب کو نکالا، ان کے بھی سامنے ان کو گھمایا، ذلیل کیا، اور ساتھ ساتھ میں یہی بس نہیں کیا، اس کی آنکھیں نکالنے لگا۔ اس نے کہا ظالم، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا تھا، اتنا کیا تھا کہ تمہیں زنانہ کپڑے پہنا کے گھمایا تھا، کہ نہیں تمہاری دونوں آنکھیں بھی نکالنی پڑی،
دونوں آنکھیں نکال دی، چیختا رہا چلاتا. پھر وہیں سامنے سے مراٹھوں کی ایک فوج تھی وہ آ رہی تھی، اس کا بڑا تعلق تھا شاہ عالم ثانی سے، بادشاہ تھا وہ ایک وقت کا. وہ کہا یار یہ کیا کر رہے ہو ہمارے اس دوست کے ساتھ تم؟ ان فوج نے پکڑا، پکڑنے کے بعد ان کی آنکھیں بھی نکالی، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے، اس کی زبان اور ناک بھی کاٹ دی. پھر ان کو بتایا دیکھو یہ تمہارا یہ مخالف جو تھا غلام قادر، اس نے حرکت کی، ہم نے سب کچھ اس کا کاٹ کے رکھ دیا ہے. اب کینچی سے ایک ایک چیز کو کاٹنے لگے، اس کے ایک ایک پرزے کو کاٹنے لگے جسم کے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے. یہ دوسرے کی عزت ہو، اپنی عزت ہو، یہ اللہ کریم کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ علم، دولت اور عزت تینوں ایک جگہ جمع ہو. دولت سے پوچھا کہ بھئی ایک دفعہ تو چلے جاؤ تو دوبارہ واپس آ سکتے ہو؟ کہاں میں ایک دفعہ چلی جاؤں تو دوبارہ کوئی محنت مزدوری کرتے میں واپس لوٹ کر آ جاتی ہوں. علم سے پوچھا کہ علم اگر ایک دفعہ تم سلب ہو جاؤ، چلے جاؤ، پھر کہاں دوبارہ بھی میں آ سکتا ہوں؟ اگر علماء کی مجلس میں آیا جائے، کتابوں کو کھنگالا جائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، میں دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہوں. عزت سے پوچھا، عزت نے کہا ایک دفعہ چلے جاؤ، دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. حقیقت بات یہی ہے. عزت ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا، عزت آج تک عزت کے اوپر کٹتے ہیں، مرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کچھ بھی کوئی معاملات ہو جائے، ایک دوسرے سے بدمزگی ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، فوراً معافی مانگ لو. سب سے پیارا حل یہ ہے، شریعت نے کیا خوبصورت. معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَ، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی والا معاملہ کرے آپ احسان سے اس کا جواب دو. اور صحیح بات تو یہی ہے، سنت نبوی تو یہی ہے، طریقہ صحابہ تو یہی ہے. اگر اس کے مطابق چلیں گے تو فائدہ ہی فائدہ. آدمی کبھی بھی اپنے عجوب میں نہ آئے، تکبر میں نہ آئے کہ یار میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں یہ سارا کچھ میرے پاس ہے، سامنے والا تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو نعوذ باللہ اس کو ذلیل کرنے لگ جائے، اس کے عیب فیل کو بیان کرنے لگ جائے، لوگوں کے سامنے برائیاں پیش کرنے لگ جائے، اس کے سامنے بھی کرنے لگ جائے، اس لیے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. بہت سے لوگ پتہ کیسے بھی برائیاں پیش کرتے ہیں. کسی کی برائی آپ کے سامنے کر رہے ہیں، پھر سامنے والا آپ اگر بول رہے ہیں اس کو کہ یار آپ کیوں کسی کی غیبت کر رہے ہو، کیوں کسی کی برائیوں کو پیش کر رہے ہو، وہ کہتا ہے میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں. اللہ کے بندے اس لیے کر سکتے ہیں، وہ بیچارہ کر نہیں سکتا کچھ. اے کرنے سے ملے گا کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اتنے خیر خواہ ہیں تو اس سے ملے اکیلے میں. ملنے کے بعد جو آپ اشکالات اعتراضات ہیں ان کے سامنے رکھ کے بھائی یہ کچھ اعتراضات ہیں، میری کچھ نصیحت ہے، اگر میں اس میں غلط میری اصلاح کر دیں، اگر آپ کی غلطی تو آپ بھی اصلاح کر لیں. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ ذلیل کرنے پہ تلے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو بندہ کسی کو ذلیل کرتا ہے واللہ ایک وقت آتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. وہ کبھی بھی نہ پیسوں کے اس میں آ کر گھمنڈ میں، تکبر میں، عجب میں، خود پسندی میں بندہ مبتلا ہو جائے. سامنے والے کو کمتر کبھی بھی مت سمجھے. ہمیں معلوم نہیں وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے، اللہ کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کا. آج ہم نے عزت صرف سمجھ رکھی ہے منصب کے اندر، عہدے کے اندر، نعوذ باللہ اقتدار کے اندر، نعوذ باللہ بڑے اس کے اندر. ایک اور واقعہ اس پہ یاد آ گیا. سعودیہ کا ایک انسپیکٹر تھا، اس کی ایئرپورٹ پہ اس کی ذمہ داری تھی کس چیز کی، چیکنگ وغیرہ کی. چیکنگ کرتا اس کے بعد آگے چھوڑتا. وہاں سے یعنی کہ پاکستان یا دوسرے ممالک جاتے ایئرپورٹ پہ سعودیہ کے، وہاں پر اس کی ذمہ داری تھی. ایک دفعہ وہ اسی اپنے کام پر فائستہ کھڑا ہوا تھا. ایک عورت اور ایک مرد دونوں میاں بیوی آئے. وہ حج عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن جا رہے تھے. کہا کہ بھئی بیگ کی چیکنگ کرائیں، کروانے لگے. رکھ دیے کہ نہیں آپ بھی اپنے آپ کو پہلے چیک کرواؤ، وہاں جاؤ. وہ جیسے آگے آنے لگے بیگ وہاں چھوڑا، اس بیگ کی زپ کھولی، اس میں ہیروئن وغیرہ ڈال دی اسی سیکٹر وغیرہ. پھر جو واپس آئے کہ بھئی ہو گئی چیکنگ، ہاتھ دی ٹھیک، بیگ کی چیکنگ کرو، جاؤ لے کے جاؤ اس کو. ظاہر سی بات ہے کچھ چیز ہوگی تو فوراً مشین وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہے، آلات ہوتے ہیں، وہ فوراً بولنے لگ گئے.
اس نے بھائی اس میں کھولو کیا ہے اس میں؟ کہا دیکھو تو وہ شوپر رکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر تو یہ رکھا ہوا. کہ نہیں ہم نے تو نہیں رکھا. کہ نہیں آپ کو سزا ہوگی. وہاں کی سزا یہ تھا کہ پھانسی دی جاتی ہے اگر نشاور کوئی چیز مل جاتی. تو وہ عورت بیچاری پریشان ہونے لگی کہ تمہارے شوہر کو پھانسی ہوگی. اس عورت نے کہا انسپیکٹر کے پاس صحیح کہ معاف کر دیں اللہ کے لیے, ہم نے تو اس میں نہیں رکھا تھا, پتہ نہیں کہ ظالم نے اس میں رکھ دیا. کہ نہیں معافی نہیں ہے. وہ بیچاری اس خوف سے لرز اٹھی کہ میں اکیلی کیا کروں, میرے شوہر کو قتل کر دیا جائے گا. یہاں پر لرزنے لگی. اسی اسنا کے اندر پیشاب نکل گیا اس کو. جب پیشاب نکلا تو پھر اس پیشاب کو اس انسپیکٹر نے کیا کیا اور مزید پھیلا دیا کہ اس کو پھیلا دو. کہا دیکھو کتنی ذلیل عورت ہے, اس نے یہاں پہ پیشاب کر دیا. ایک تو غلط کم کرتے ہیں, اوپر سے یہاں پر ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر گندگی کرتے ہیں. عزت کے ساتھ ایسا کھیلا. لیکن یاد رکھنا مظلوم جو ہوتا ہے نا, اللہ کی مدد ہوتی ہے اس پر. اللہ کی مدد 100% ہوتی ہے. اللہ نے کرنا کیا کیا بس نہیں, کیا روئی, کیا اللہ کی طرف اس نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کریم نے اس کو فوراً بندوبست کیا, جاؤ آپ کو معاف کر دیا, جاؤ اپنے ملک جاتے. پھر کچھ وقت کے بعد وہی انسپیکٹر جو تھا غیر مسلم تھا, عیسائی تھا. پھر وہ کیا نام ہے کچھ ٹائم کے بعد, کچھ سالوں کے بعد, جو اس کے ماتحتی میں جو کام کرتے تھے نا, جو لوگ انسپیکٹر بڑا ہوتے ہیں, نیچے ہوتے ہیں بہت سارے, ان کا بیت اللہ میں جانا ہوا. وہاں بیت اللہ کے اندر جانا ہوا, دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھا کر زاروں قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے اس عورت کو رسوا کیا تھا, آج تک یہ اللہ میں اس کے اندر مبتلا ہوں, مجھے معاف کر دینا. اس عورت کی بدوا شاید مجھے لگی ہے, مجھے معاف کر دینا اللہ, مجھے معاف کر دینا. کہ جو نوجوان برابر بیٹھا اس نے کہا یار آپ سعودیہ ایئرپورٹ پہ پہلے انسپیکٹر آپ ہمارے سر تھے نا, کہ آپ نے مجھے پہچانا, کہ میں نے تو نہیں پہچانا, ہاں میں تھا تو انسپیکٹر, کہ میں آپ کی ماتحتی میں کام کر رہا تھا, تو آپ تو غیر مسلم تھے. کہا جی میں مسلمان ہو گیا تھا. اس کے بعد سارا کچھ ہوا, میں اس لیے کیا کون سی آپ یہ کوشوا کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک عورت کا واقعہ ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, کہ اس عورت کی بدوا لگی ہے کہ میں وہ عورت بیچاری پتہ نہیں کہاں سے دونوں میں اللہ سے معافی مانگو, مجھے ایسا لگتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے. کہ وہ ہوا کیا ہے, کہ ہوا یہ کہ میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. وہ جوان ہو گئے, ہونے کے بعد کہیں بھی جاتے کھڑے کھڑے پیشاب ان کا نکل جاتا ہے, سوتے تو بستر کے اندر پیشاب نکل جاتا ہے. کہ اچھا, کہ جی ہاں پیشاب نکل جاتا ہے. کیا میں نے دنیا بھر کی یہاں تک کہ امریکہ تک کے اندر میرے علاج کروا لیے, کوئی اس کا بندوبست نہیں ہو پا رہا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا, معاف نہیں کرے گا, اس لیے رو رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دینا, اس عورت والی رسوائی کو مجھ سے ہٹا دینا. اندازہ لگاؤ, جو بندے اس طرح کر رہے ہیں نا اللہ کریم اس کو دکھا دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عزت کا خیال کرنے سے پہلے سامنے والے کی عزت کے خیال کرنے والا بنائے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر سامنے والے کی عزت کا ہم نے خیال کیا, اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ کر دے گا, برکت نصیب فرمائے گا. سامنے والے کو ہم نے گرا ہوا سمجھ لیا نا, اسی کو تکبر کہتے ہیں نا. بڑائی کس کو کہتے ہیں, کبر کس کو کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کو چھوٹا سمجھنا, کمتر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. آج ہمارے عالمیہ یہ کہ بڑا ہو تو چھوٹے کو سلام نہیں کرتا, یعنی یہ تو چھوٹے اس کو کیوں سلام کرو, یہ مجھ سے کرے گا نا سلام. یار یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہمیں نہیں سکھا رہا, چھوٹا ہو بڑا ہو سلام کرو, ملو, غلطی ہو جائے معافی مانگ لو. کیا زبردست اسلام ہے, اللہ کی قسم کیا زبردست آسانیاں دی ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.